ہم اکثر موت کو ہر چیز کا خاتمہ سمجھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تو ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ اس سفر کا پہلا مرحلہ ہے قبر، جسے عالم میں برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دینی ماخذ کی روشنی میں یہ مرحلہ کیسا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول دیکھیے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو آگے آنے والی ہر چیز کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ قبر کوئی بے جان جگہ نہیں، بلکہ ایک ایسی شروعات ہے جس کے دو بالکل مختلف نتیجے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سفر آخر شروع کب ہوتا ہے؟ یہ ٹھیک اس لمحے شروع ہوتا ہے جب تدفین کی تمام رسومات مکمل ہو جاتی ہیں، یعنی دنیاوی زندگی کا خاتمہ اور برزخ کا آغاز۔ جیسے ہی یہ چاروں مراحل مکمل ہوتے ہیں اور آخری مٹی ڈال دی جاتی ہے تو بس اس دنیا سے جسمانی تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور ایک بالکل نئی حقیقت شروع ہوتی ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ روح کو جسم میں واپس لوٹایا جاتا ہے، لیکن ایک بالکل نئے منفرد انداز میں جو اس نئی زندگی کے لیے خاص ہے، اور اسی کے ساتھ انسان قبر میں ایک نئے قسم کے شعور کے ساتھ بیدار ہو جاتا ہے۔ اور اس بیداری کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ جب کسی شخص کو دفنا کر اس کے ساتھی واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ تک سنتا ہے، یعنی میت بے خبر نہیں ہوتی، بلکہ اسے اپنے پیاروں کی آخری رخصتی کا پورا احساس ہوتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی گزارش، اگر اس گفتگو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو مل رہا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی حمایت سے ہمیں ایسا مواد بنانے کی ہمت ملتی ہے۔ خیر، اب آگے بڑھتے ہیں سب سے اہم مرحلے کی طرف، جہاں شعور پہلی بڑی آزمائش کا سامنا کرتا ہے۔ تدفین کے فوراً بعد میت کے پاس دو خاص فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کے نام ہیں منکر اور نکیر، اور ان کا مقصد ایک امتحان لینا ہے جسے ہم فتنۃ القبر یا قبر کی آزمائش کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ میت کو بٹھاتے ہیں اور پھر شروع ہوتا ہے 3 بنیادی سوالات کا سلسلہ۔ پہلا سوال ہوتا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ پھر دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ سوال انسان کی پہچان اور اس کے عقیدے کے بارے میں ہوتا ہے۔ اور آخر میں تیسرا سوال، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوتا ہے، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ یہاں سب سے اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ان سوالوں کے جواب رٹے رٹائے نہیں ہو سکتے۔ نہیں، یہ جواب تو سیدھا دل سے نکلتے ہیں، اس یقین کی بنیاد پر جو زندگی بھر اپنایا گیا ہو۔ تو ان جوابات کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے وہی قبر کی نوعیت طے کرتا ہے، یعنی قبر یا تو جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 راستے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف سکون اور انعام ہے اور دوسری طرف سزا اور تکلیف۔ ایک جنت کی جھلک ہے تو دوسری جہنم کی۔ اب سوچئے اس مومن کے بارے میں جو صحیح جواب دیتا ہے۔ اس کے لیے قبر جہاں تک نظر جائے وسیع کر دی جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے، اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص جواب نہیں دے پاتا، جو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، بس لوگوں کو کہتے سنا تو میں نے بھی کہہ دیا، اس کے لیے قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے شدید گرمی اور عذاب آتا رہتا ہے۔ یہ سب جان کر ذہن میں ایک بہت اہم سوال آتا ہے نا، کہ ہماری اس دنیا کے کون سے کام ہیں جو قبر میں ہماری حالت پر اثر ڈالیں گے؟ خوش قسمتی سے ہمیں اس بارے میں واضح رہنمائی دی گئی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق براہ راست قبر کے عذاب سے بتایا گیا ہے، جیسے کہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، نماز میں سستی کرنا یا کسی پر ظلم کرنا۔ تو پھر اس عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی اور اہم چیز ہے مضبوط ایمان۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی، سورۃ الملک کی تلاوت اور اللہ سے دعا کرتے رہنا، اور ہاں، مسلسل اچھے کام کرتے رہنا۔ جب ہم اس پورے عمل کو سمجھتے ہیں، یعنی بیدار ہونا، پھر سوال و جواب اور پھر اس کا نتیجہ، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ قبر کا اصل مطلب کیا ہے۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ قبر کوئی آخری آرام گاہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک فعال باشعور مرحلہ ہے جہاں حساب کتاب فوراً شروع ہو جاتا ہے اور قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، اس میں ہمیں قبروں کی زیارت کی ترغیب دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں ہماری اصل منزل یعنی آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہیں اور اس جواب دہی کی یاد دلاتی ہیں جس کا سامنا ہم سب نے ایک دن کرنا ہے۔